میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، تب سے میں یہ کام سیکھ رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں۔ گھر والوں کا پریشر تھا یا خود کا شوق تھا آپ کا؟ نہیں، گھر والے تو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن یہ میرا ایک شوق تھا۔ کوئی مشہور شخصیت بھی آتی ہیں آپ سے بال کٹوانے کے لیے؟ یہ ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ سے مشہور جو شخصیت ہے نا، مولانا طارق جمیل صاحب، میں ان کی خدمت صبا سمجھ کر کرتا ہوں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیئر ڈریسر سے کروانے جا رہا ہوں جو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 8 سے 10 کینچیوں کے ساتھ لوگوں کے بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ آئیڈیا کیسے آیا، یہ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی سمر عباس ہے۔ سمر بھائی بتائیے گا کتنی دیر ہوگی آپ کو یہ کٹنگ کا کام کرتے؟ جی مجھے کم سے کم 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے۔ کتنی ایج تھی جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے؟ میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، تب سے میں یہ کام سیکھ رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں، تو مجھے بڑا شوق تھا اس کام کا۔ بتائیے گا گھر والوں کا پریشر تھا یا خود کا شوق تھا آپ کا؟ نہیں، گھر والے تو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن یہ میرا ایک شوق تھا خود ہی، مطلب میں نے ان سے چوری کام سیکھا ہے۔ اچھا، ہی ڈاکٹر تو بن گئے لیکن آپ اور قسم کا ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر بنا لیکن آپریشن آپ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے بالکل۔ اچھا بتائیے گا آپ نے یہ سیکھا کدھر سے ہے؟ یہ کام میں نے مطلب کراچی سے سیکھا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ بڑے اچھے ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں، تو میں گھر سے سمجھے بھاگ گیا تھا 9th اور 10th کے درمیان ہی، مطلب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، تو میرا کزن تھا وہاں پہ، میں کام سیکھنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا کراچی میں۔ اچھا سمر بھائی، دیکھا ہے کہ آپ بڑے ہی مختلف انداز کے ساتھ لوگوں کی کٹنگ کرتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ ہاتھ کے اندر 10 کینچی آپ نے پکڑی ہوئی ہیں، تو یہ آئیڈیا آپ نے کدھر سے سیکھا؟ آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال کیسے آیا؟ جی یہ میرے جو استاد ہیں نا، میں نے ان سے ہی سیکھا تھا، تو یہ کام مطلب کہ مجھے ایک تو شوق تھا اس کام کا نا، تو میں چاہتا تھا کہ میں جب اپنے گاؤں جاؤں تو ایک یونیک قسم کا ہیئر ڈریسر بن کے جاؤں، تو اس لیے میں نے یہ کام وہاں سے جا کے سیکھا ہے۔ 10-12 کینچیاں، ابھی تو 15 بھی ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا سمر بھائی بتائیے گا کتنی دیر ہوگی آپ کو اتنی کینچیوں میں بال کاٹتے ہوئے؟ مجھے یہ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ جب 10-12 کینچیوں کا ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو پراپر سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا پڑتا ہے، پہلے 1 2 3 4 اسی طرح۔ تو جب سے میں یہ سیکھا ہوں، مجھے کم سے کم 1.5 سال لگا ہے یہ 10 کینچیوں کو اپنے مطلب انڈیپینڈنٹ۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ بڑا مختلف انداز ہے آپ کا۔ جب لوگ بال کٹوانے کے لیے آتے ہیں تو کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی؟ آج کل کا جو ٹرینڈ ہے نا، وہ زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہتے ہیں یونیک قسم کا کام ہو، ایک اچھی نیو لک ہونی چاہیے، تو ایک تو ان کے مطلب کٹنگ میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، جلدی کٹنگ ہو جاتی ہے، دوسرا وہ ذہنی طور پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، یار کوئی ایک نیا کام ہوا ہے ہمارا۔ تو آج کل کی ینگ جنریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ تو ہر روزانہ کوئی نہ کوئی نیو ٹرینڈ لے آتے ہیں۔ اچھا، آپ پاکستان کے اندر آپ اکیلے ہی ہیں یا کچھ طرح کے کوئی اور لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ نہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں ماشاء اللہ سے، کراچی میں تو بہت زیادہ یونیک کام ہے، تو ہمارے علاقے میں یہ ایک سمجھیں ایک یونیک ہے، ہم جو میں فرسٹ، باقی دیکھو ابھی کوئی اور سیکھنے کے لیے گیا ہو تو کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی ہمارے علاقے میں نے ہی سیکھا یہ کام۔ کبھی لوگوں سے جھڑکیں نہیں کھائیں، یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بالوں کو کٹ کر دیں گے، کوئی غلطی کر دیں گے؟ کیسا لوگوں کا ایکشن تھا آپ کے ساتھ؟ جی سیکھتے ہوئے ہم زخم بھی لگائے ہیں، جھڑکیں تو بہت دور کی بات ہے، زخم لگائے ہیں اور بڑا ان کو پھر ایکسکیوز کرنا، لیکن الحمدللہ جب سے ان پہ مطلب ایکسپرٹ ہو گیا ہوں تو اب آنکھیں بند کر کے بھی کاٹ سکتا ہوں۔ اچھا بتائیے گا، جب آپ ہاتھ میں کینچی پکڑتے ہیں تو دیکھا ہے ہاتھ میں ان کا وزن بھی کافی ہے، تو وزن جب ایسے پکڑتے ہیں کوئی وزن زیادہ محسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ نہیں، مطلب جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہی چیزیں تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ کیسے آپ نے کتنا ویٹ ہے تو اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ 1.5 سال میں نے اسی چیز کا ہی لگائے ہیں کہ اب میں الحمدللہ بالکل پراپر سیکھ چکا ہوں۔ سمر بھائی بتائیے گا، آپ 1 کینچی کے ساتھ اگر کٹنگ کرتے ہیں تو تب کتنا وقت لگتا ہے؟ جب ہاتھ میں اتنی کینچیاں پکڑ کر لوگوں کی کٹنگ کرتے ہیں تو تب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی جو 1 کینچی سے کٹنگ کی جاتی ہے ایک تو اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے،
اور مطلب اس پہ تھوڑی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک نیٹ کٹنگ ہوتی ہے. جو 10-12 کینچی والی کٹنگ ہوتی ہے وہ ایک رف کٹنگ ہوتی ہے, کیجول ہوتی ہے, اس میں لیئرز بنانے ہوتے ہیں, خاص طور پہ لمبے بال ہوتے ہیں, اس پہ ٹائم بھی تھوڑا شارٹ لگتا ہے اور زیادہ کینچیاں زیادہ کام جلدی کر جاتی ہیں. تو ریٹ کا کیا ہے صاحب, ریٹ بھی سیم ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے ان دونوں چیزوں میں؟ حالانکہ ایک کینچی سے محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے کم پرائز ہیں, اس کے زیادہ پرائز ہیں, اور لوگ پے بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار نہیں یہ نیا کام ہوا ہے اس کے پے زیادہ کرنے چاہیے. اچھا, زیادہ تر اس کام کو جو ینگسٹر ہوتے ہیں نوجوان وہ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا بڑی عمر اکثر بابے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار آج ہم بھی ینگ بننا چاہتے ہیں؟ بابے لوگوں کا بھی دل ہے جی, وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی اچھا سا اسٹائل ہونا چاہیے, تو یہ دل جوان ہونا چاہیے. باقی ہم لوگ خود کچھ کسٹمر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ اس طرح کی لک رکھیں تو آپ کو اچھی لگے گی, تو یہ کوئی ایج کا ایشو نہیں ہے. سمر بھائی بتائیے گا, آپ کے پاس کوئی مشہور شخصیت بھی آتی ہیں آپ سے بال کٹوانے کے لیے؟ جی ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ سے مشہور جو شخصیت ہے نا, مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی میں ان کی خدمت صبا سمجھ کر کرتا ہوں, تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان جیسی شخصیت میں کی جو ہے نا میں کٹنگ ہوئی. یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے آپ ہیئر ڈریسر ہیں؟ جی میں ان کے بالکل خدمت گزار ہوں. آپ بتائیے گا مہینے کے کتنی بار ان کی کٹنگ کرتے ہیں آپ؟ وہ جب ادھر اپنے علاقے میں مطلب گاؤں میں آئیں تو پھر پراپر طور پہ میں ہی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہوں, لیکن اگر ادر سٹی آؤٹ آف کنٹری ہوں تو پھر ان کے مطلب اور وہاں کے جو ہیئر ڈریسر. کئی مولانا صاحب آپ سے اس لیے کٹنگ تو نہیں کرواتے, آپ ایک ڈفرینٹ انداز کے ساتھ 10 سے 12 کینچیوں کے ساتھ لوگوں کی کٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں, مولانا صاحب بڑی ایک نارمل سی شخصیت ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں کہ کوئی بڑا ہیئر ڈریسر یا کوئی نہیں, تو وہ تو بہت سادہ انسان ہے جی, اللہ ان کی زندگی لمبی کرے. آمین. اچھا بتائیے گا ان کی کٹنگ آپ کیسے کرتے ہیں, زیادہ کینچیوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر؟ نہیں, بالکل سادہ ایک ہی کینچی سے, اور کوئی ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. وہ بس ان سے کٹنگ کے دوران ہماری جو اچھی ایک گفتگو ہوتی رہتی ہے, بس میں تو اس کو ہی انجوائے کرتا ہوں. آپ نے مولانا صاحب کو کہا نہیں میں مولانا صاحب میرے پاس ایک ٹیلنٹ ہے کہ میں آپ کے بال جو 10 سے 12 کینچیوں کے ساتھ کاٹنا چاہتا ہوں؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں, ایسا میں نے ان سے کبھی نہیں کہا, اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی ریکوائرمنٹ کی ہے کہ کچھ ایسا, بس. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسا کوئی ٹیلنٹ موجود ہے جو باقی عام لوگوں کے پاس نہ ہو, صرف آپ کے پاس سے ڈفرینٹ ہو وہ؟ جی, ہمارے علاقے میں جو ہائیڈرا فیشیل ہو گیا, اور جو ایک دم سے ہم جو دلہا تیار کرتے ہیں پراپر جتنا مرضی کالا ہو اس کو ہم میک اپ اور اس طرح کے ٹریٹمنٹ سے پراپر ایسا بنا دیتے ہیں کہ گھر والے اسے نہ پہچانیں. یہ ایک یونیک کام ہے جو ہر سیلون پہ ہوتا ہے, تو وہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ایک علاقے میں میرے پاس ہی ہے. کبھی ایسا واقعہ زندگی کے اندر پیش آیا ہو, شادی کے لیے دولہا آپ کے پاس آیا ہو, آپ نے 8 سے 10 کینچیوں کے ساتھ اس کی کٹنگ کی ہو, لیکن اس کے دوران کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہو؟ ہاں جی, ایک دفعہ ایسے ہوا, میں ایک بندے کے لمبے بال دیکھے, میں نے کہا یار بڑے اچھے بال ہیں, تو جب میں نے ایسے 8-10 کینچیاں اٹھا کے دیکھا تو وہ وگ پہنی ہوئی تھی, اس نے بڑا ڈسٹرب آگے سے گنجا نکلا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب. آپ کے ساتھ وہ تو پرینک کر گیا. بالکل ایسا ہو جاتا ہے. تو مطلب کہ اکثر جو شادیوں پہ لوگ آتے ہیں تیار ہونے کے لیے, وہ بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ ایک دم ہماری لک چینج ہو گئی. سمر بھائی, اس کام کو سیکھنے کے لیے یعنی کہ بال کٹنگ تو تقریباً ہر تیسرا بندہ, یعنی کہ تیسرا جس کو ہم نائی کہتے ہیں, وہ کر لیتا ہے. یہ کینچیوں اتنی زیادہ کینچیوں کے ساتھ سیکھنے کے لیے ایک ہیئر ڈریسر کو کتنا وقت چاہیے؟ ہاں, یہ کام اگر آپ شوق سے سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو 1-1.5 سال کم سے کم لگے گا. تو پراپر آپ کینچی پہ اپنی مہارت حاصل کر لیں گے, پھر آپ ایک اچھے ہیئر ڈریسر انشاءاللہ بن جائیں گے. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ آپ ساری زندگی سیکھتے رہیں تو مکمل نہیں ہوتا, لیکن آپ پراپر طور پہ 1-1.5 سال آپ کو سیکھنا پڑے گا. کبھی آپ نے لوگوں کی ٹینڈ بھی 10 سے 12 استروں کے ساتھ کی ہے؟ ایسا نہیں, ٹینڈ ایک ہی استرے کے ساتھ. کبھی چیک کر کے دیکھنا کیا محسوس ہو. یار یہ کام تو ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں ٹرائی. اچھا سمر بھائی, لاسٹ کے اندر کیا میسیج دینا چاہیں گے اگر کوئی بھائی اس کام کو سیکھنا چاہیے تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ جی, لاسٹ میں میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہو نا, تو اس کو دل اور شوق سے کرو. تو آپ جتنا زیادہ شوق سے اور محبت سے کام جو سیکھو گے, انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی کامیابی. تو خاص طور پہ جو ہیئر ڈریسر کا کام ہے نا, وہ اگر آپ پراپر طور پہ کرتے ہیں نا, تو 1-1.5 سال میں آپ ایک
कैंची का एक्सपर्ट हो जाओगे। बाकी काम तो सीखने में आपको और ज़्यादा भी टाइम लग सकता ज़िंदगी में है। हाँ जी, लेकिन आप अगर आप कैंचियों पे अबूर हासिल करना चाहते हैं तो 1-1.5 साल लगेगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे पास समर भाई, पाकिस्तान के एक डिफरेंट हेयर स्टाइल से जो लोगों के बाल काटते हैं, लेकिन डिफरेंट अंदाज के साथ हाथ के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 10 से 12 कैंचियों को पकड़कर लोगों के बाल काटते हैं। तमाम तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।